بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے۔ تمہارے آنسو اس لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری دعاؤں پر کن فرمائے گا، اور دیر فقط تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، ناراضگی ظاہر کرنا دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم، اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، میرے غموں کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ تعجب ہے، اللہ اتنی ساری مخلوق میں سے بھی مجھے نہیں بھولتا، اور میرا تو ایک ہی اللہ ہے، میں اسے بھول جاتی ہوں۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، لیکن جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا کے 10 حصے ہیں، 9 حصے عورتوں میں سے ہیں اور 1 حصہ مردوں میں۔ اللہ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے، جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر کوئی تم سے ناراض ہے اور اسے اس بات کا غرور ہے کہ تم اسے منا لو گے، تو اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے، چاہے وہ مومن کی ہو یا کافر کی۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں اور آتی جاتی رہیں گی، تم بس اللہ سے امید مت ہارنا۔ ایسے لوگوں کو اپنی ترجیحات میں کبھی شامل نہ کریں جو آپ کو تب میسر ہوں جب انہیں کوئی اور میسر نہ ہو۔ اگر چڑیوں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی کھال بھی اتار سکتی ہیں۔ دوستی کا رشتہ بہت بہتر ہے رشتہ داری سے، کیونکہ رشتہ داروں سے رشتہ خون کا ہوتا ہے اور دوستوں سے دل کا رشتہ ہوتا ہے۔ وہی انمول ہوتے ہیں جن کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جایا کرتی ہے، وہ گھر آنے تک یا خاوند کے راضی ہونے تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتی ہے۔